کیا آپ جانتے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس کیوں پھول جاتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سانس پھولنا کسی بیماری کا نتیجہ تو نہیں؟ اور کیا آپ کو اس کا حل معلوم ہے کہ اس بیماری سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ ہمارے اہم موضوع کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ مختلف وجوہات یا صورتحال میں سانس پھول سکتا ہے، جیسے آپ کہیں جلدی جانے کے لیے تیز چل رہے ہیں یا کوئی سخت ورزش کر رہے ہیں۔ مگر کسی عام کام جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جائے تو پھر ضرور متعدد افراد پریشان ہو جاتے ہیں۔ سانس پھولنے کو طبی زبان میں ڈسپینیا کہا جاتا ہے، جس کے دوران ایسا لگتا ہے کہ جیسے سینے پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ اس خوف زدہ کر دینے والے تجربے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں کچھ سنگین بھی ہوتی ہیں۔ سانس لینے کا عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ امریکہ کے نیشنل ہارٹ، لنگ اینڈ بلڈ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ہمارے پھیپھڑے، خون کی شریانیں، مسلز، دماغ اور سانس کی نالی متعدد اقسام کے ریسپٹرز استعمال کر کے جسم کی ضروریات کے مطابق سانس لینے کے عمل کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی فرد دمہ کا شکار ہے تو اس عارضے میں سانس کی نالی تنگ ہو کر سوج جاتی ہے، جبکہ زیادہ مقدار میں بلغم بننے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے سینسرز بتاتے ہیں کہ جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل رہی اور خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ہوا کے حصول کے لیے زیادہ کوشش کرنا ہوگی۔ سانس پھولنا ہمیشہ کسی بڑے مسئلے کا اشارہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، واقعی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جانا ہمیشہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہوتا، بلکہ کئی بار ایسا جسم کے تیار نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ریس کے دوران لوگ مختلف ورزشوں سے اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں۔ در حقیقت ورزش سے قبل وارم اپ ضروری ہوتا ہے تاکہ جسم کو کام کرنے کے لیے تیار کر سکے، جبکہ آکسیجن کا بہاؤ بڑھ جائے۔ دماغ کے لیے تباہ کن غذائیں جو بیشتر افراد بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب روزمرہ کی زندگی میں سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اس کے لیے کسی قسم کی تیاری نہیں کرتے۔ جب آپ کے مسلز تیسری یا پانچویں منزل پر سیڑھیاں چڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں تو یہ کام کرنے کی صورت میں جسم میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور سانس لینے میں عارضی طور پر مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں اور سیڑھیاں چڑھنے کے عادی نہیں تو پھر یہ کام کرنا کچھ مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اگر سیڑھیاں چڑھنے جیسی معمولی جسمانی سرگرمیوں سے سانس پھول جاتا ہے اور یہ یاد نہیں کہ آخری بار ورزش کب کی تھی تو ورزش کو معمول بنانے سے اس مسئلے سے بچنا ممکن ہے۔ ورزش کو عادت بنانے سے مسل زیادہ بہتر کام کرنے لگتے ہیں اور کم آکسیجن پر بھی متاثر نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس اگر آپ ورزش کرنے کے عادی ہیں اور پھر بھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتی ہے تو پھر ایسا ہونا ضرور تشویشناک ہے۔ اگر آپ جوان اور صحت مند ہیں اور پھر بھی عام سرگرمیاں جیسے سیڑھیاں چڑھنے، دکان سے سامان لانے یا ایسی ہی معمولی سرگرمیوں سے سانس پھول جاتا ہے تو اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مختلف امراض بھی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ مختلف امراض جیسے دمہ کے بارے میں تو آپ کو علم ہوگا کہ اس سے سانس پھول جاتی ہے، مگر کچھ اور سنگین مسائل جیسے نمونیا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر اور پھیپھڑوں کے مختلف امراض بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ ہر بیماری میں سانس پھولنے کا میکانزم تھوڑا مختلف ہوتا ہے، جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ جسم کے کون سے حصے کے سینسرز اس عمل کا حصہ ہیں۔ ان سب کی دیگر متعدد علامات بھی ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جانا واقعی صحت کی کسی سنگین خرابی کا نتیجہ ہو، مگر اوپر بتائے گئے درج ذیل امراض کے سنگین اثرات کے پیش نظر بہت زیادہ سانس پھول جانے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ہی یہ جانچ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بیماری کے شکار تو نہیں اور اس کے مطابق وہ اقدامات تجویز کریں گے۔ تو وجہ جو بھی ہو، سانس کے مسائل کا سامنا ہونے کی صورت میں جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔